بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چیپٹر 11 کا آغاز کر چکے ہیں اور آج ہم 5واں ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ٹاپک ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ عدم استحکام کا شکار رہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس عدم استحکام کی وجہ کیا رہی۔ یقیناً جب دو ممالک برابری کی بنیاد پر تعلقات استوار کرتے ہیں تو وہ مستحکم اور دیر پا ثابت ہوتے ہیں، لیکن جب ایک طاقتور ملک ایک کمزور ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو وہ اکثر اوقات اپنی ضرورت کی بنیاد پر تعلقات کو استوار کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے معاملے میں بھی بات یہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان ضرورت مند رہا، امریکہ کی طرف سے کبھی مثبت جواب نہ ملا، لیکن جب بھی امریکہ کو ضرورت پیش آئی تو پاکستان کے پاس کوئی دوسری آپشن موجود نہ رہی کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کے لیے حامی بھرے۔ ہم ابتدا سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کن اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار رہے اور کون سی وجوہات بنی جن کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی تو بہت عمدہ اور کبھی کشیدہ اور کبھی منقطع رہے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ سفارتی تعلقات کی ابتدا پاکستان اور امریکہ کے درمیان کب ہوئی۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ اپنے وجود کے بعد پاکستان کو بہت سی ابتدائی مشکلات کا سامنا تھا، جس کے بارے میں ہم سیکنڈ چیپٹر میں ان ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو اپنی جغرافیائی ایلوکیشن کے حوالے سے بھی مسائل درپیش تھے۔ پانی کا مسئلہ اپنی جگہ منہ کھولے کھڑا تھا، اسی طرح ہم انفراسٹرکچر میں بھی لیگ کر رہے تھے۔ پاکستان کو ایسٹس میں بھی حصہ نہیں مل رہا تھا، تو وہیں پاکستان کے فوجی حصے میں بھی بھارت انکار کر رہا تھا۔ تو یہ تمام مسائل اور ان کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر یقیناً پاکستان کو دن بدن کمزور سے کمزور کر رہا تھا۔ ان حالات کے اندر پاکستان چاہتا تھا کہ وہ نہ صرف دنیا میں متعارف ہو بلکہ بڑی طاقتوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی استوار ہوں۔ پاکستان نے اپنے ریجن میں سب سے پہلے اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش روس کے ساتھ کی اور پاکستان نے انتظار کیا کہ روس کی طرف سے کوئی مثبت جواب پاکستان کو موصول ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کافی انتظار کے بعد جب ہمیں رشیا کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو پاکستان ان حالات میں مزید انتظار کا متحمل نہ تھا۔ اس لیے پاکستان کو مجبوراً امریکہ کی طرف تعاون کے لیے دیکھنا پڑا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی ابتدا 20 اکتوبر 1947 کو کی۔ یقیناً اس وقت پاکستان بہت ضرورت مند تھا اور اسے نہ صرف فوجی بلکہ مالی امداد کی بھی ضرورت تھی۔ امریکہ نے ابتدائی طور پر پاکستان کی مدد کی، معاشی طور پر بھی پاکستان کو پیکج دیا اور پاکستان کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ان تمام حالات میں پاکستان اور امریکہ کا تعاون جاری رہا۔ اسی طرح بات 50 کی دہائی میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ 1954 میں کچھ معاہدے طے کرنے پڑتے ہیں۔ سیٹو اور سینٹو کا معاہدہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان طے ہوتا ہے۔ سیٹو اسٹینڈز فار ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن اینڈ سینٹو اسٹینڈز فار سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ پاکستان ان دونوں دفاعی معاہدوں کا حصہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ یقیناً پاکستان کو اپنے لیے سیکیورٹی کے مسائل جو درپیش تھے ان کے لیے حفاظتی انتظامات کرنا تھا، اور امریکن بلاک کو جوائن کرنا پاکستان کی مجبوری بن گیا۔
اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب قحط آتا ہے تو اس صورت میں بھی امریکہ پاکستان کو مالی طور پر اور خوراک کی فراہمی میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو پاکستان کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا پانی کے حوالے سے۔ معاہدہ سنتاز کے اندر امریکہ نہ صرف معاونت فراہم کرتا ہے بلکہ $500 بلین کی مدد بھی پاکستان کو فراہم کرتا ہے تاکہ پاکستان اپنے ملک میں ڈیمز بنا سکے اور رابطہ انہار جو ہے وہ قائم کی جا سکیں۔ اس ضمن میں انڈیا نے ہمیشہ سے ماضی کی طرح ہٹ درمی کا ثبوت دیا اور جو حصہ اس کے ذمے لگایا گیا 60 ملین پاؤنڈز کا، وہ دینے سے اس نے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے عالمی بینک نے بھی پاکستان کی مدد کی اور پاکستان میں کچھ حد تک پانی کا مسئلہ حل ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1965 اور 71 کی جنگوں کے اندر امریکہ نے پاکستان کی مدد نہ کرنے کا اعلان کیا۔ صرف مدد ہی پاکستان کی نہ کی بلکہ پاکستان کے اوپر پابندیاں بھی عائد کر دی گئیں۔ 65 کی وار میں بھی پاکستان کو عام سپلائی جو تھی وہ سسپینڈ رہی۔ اسی طرح یہی معاملہ 1971 کی وار میں پاکستان کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد پاکستان نے بھی اپنے تعلقات کے حوالے سے دوبارہ سوچ و بچار شروع کیا کہ پاکستان کو کس نہج پر آگے چلنا ہے۔ 1973 سے 77 میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات میں کچھ تبدیلی آتی ہے، پاکستان کی لیڈرشپ اس حوالے سے کئی اہم فیصلے کرتی ہے اور پاکستان کوشش کرتا ہے کہ امریکہ پر ہمارا انحصار کم سے کم ہوتا چلا جائے، اور اسی اثناء میں پاکستان ایٹمی توانائی کے حصول کی بھی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایٹمی توانائی کے حصول کی کوشش پاکستان اور امریکہ کے حالات کو مزید کشیدہ سے کشیدہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ امریکہ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل نہ کر سکے، اور اس ضمن میں وہ ہمیشہ امریکہ کی اطاعت کو قبول کرے، لیکن پاکستان نے اپنی حفاظت کے لیے اور اس خطے میں ڈیٹیرنس کو پیدا کرنے کے لیے، بھارت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ جوہری توانائی کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھی ہے۔ اور یقیناً یہی معاملہ جب آگے بڑھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حالات اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ پاکستان سیٹوں اور سینٹوں سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ جب پاکستان دیکھتا ہے کہ 65 کی وار ہے یا 71 کی وار ہے، امریکہ پاکستان کی مدد نہیں کرتا بلکہ پاکستان کے ہتھیار جو پاکستان امریکہ سے خرید رہا ہے ان کی سپلائی کو معطل کر دیتا ہے اور اپنے رابطے پاکستان سے منقطع کر دیتا ہے، تو اس سارے حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان ایک فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں بھی دفاعی معاہدوں کو چھوڑنا چاہیے اور دنیا کے دوسرے بڑے ممالک کی طرف اپنے روابط کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہم امریکہ پر انحصار کو کم کر سکیں اور دنیا کے اندر آگے بڑھ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا سوویت معاہدہ طے ہوتا ہے اسی اثناء میں 1971 کے اندر۔ روس یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ امریکہ کو اسلحہ فراہم کرے گا۔ اس معاملے میں پاکستان جو ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے اور پاکستان کوشش کرتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس کو ہتھیار کی سپلائی جاری رہے۔ یقیناً جب پاکستان ہتھیاروں کی سپلائی کا خواہش مند تھا اور دوسری طرف بھارت کا دباؤ تھا پاکستان پر کیونکہ وہ روس کے ساتھ معاہدہ طے کر چکا ہے، تو اس سارے معاملے میں پاکستان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ امریکن بلاک میں شامل ہو اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید استوار کرے تاکہ ایک بیلنس کو اس خطے کے اندر قائم کیا جا سکے اور بھارتی دباؤ سے نکلا جا سکے۔ 1976 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار حاصل کرتا ہے تاکہ بھارتی دباؤ سے آزاد ہو سکے اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں اپنا دفاع کر سکے اور بھارت کا مقابلہ کر سکے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان فرانس جو ہے وہ ایک معاہدہ طے کرتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن سکے۔ یقیناً اس ضمن میں فرانس نے پاکستان کے ساتھ بہت معاونت کی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں جب پاکستان آگے بڑھتا ہے تو امریکہ کی طرف سے پھر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہ ہو تاکہ
انڈیا کو ایک ہیجیمون کی صورت میں، ایک طاقتور ملک کی صورت میں پاکستان پر امپوز کیا جا سکے۔ ان تمام حالات میں پاکستان یہ جان چکا ہے کہ کبھی بھی امریکہ بھارت کے خلاف پاکستان کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ اس لیے پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ کوششیں جاری رکھی ہیں، اور موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چین کا تعاون اس معاملے میں بے مثال ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں سوویت افغان جنگ کا۔ جب رشیا افغانستان میں انویڈ کرتا ہے، سوویت یونین جب افغانستان پر حملہ کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پھر سے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ دوبارہ سے پاکستان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہراول دستے کا کردار ادا کرے۔ اس معاملے کے اندر ضیاء الحق کو بھی یہاں پر مدد فراہم کی جاتی ہے، حالانکہ وہ جمہوریت کو ایک طرف رکھ کے اور آرمی کو کے ساتھ حکومت میں قابض ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ اس کو مدد کرتا ہے تاکہ اپنے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ اور مزید آگے ہم بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ روسی مداخلت کے معاملے پر پاکستان جب صف اول کے طور پر سامنے آتا ہے تو تمام پابندیاں اور تمام معاملات جو پہلے کشیدگی کا شکار تھے، امریکہ ان کو ختم کرتا ہے اور تعاون کا ہاتھ پھر سے آگے بڑھاتا ہے۔ پاکستان کو فوجی امداد دی جاتی ہے، پاکستان کو اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے، پاکستان کو معاشی پیکج دیا جاتا ہے، اور اخلاقی سطح پر بھی، سفارتی سطح پر بھی پاکستان کی مدد کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اس فیز کے اندر ہم نے یہ بہت اچھے طریقے سے جان لیا ہے کہ جب بھی کبھی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت رہی ہے، وہ پاکستان کو استعمال بھی کرتا رہا ہے، پاکستان کو معاشی امداد کے عوض میں ایکسپلائٹ بھی کرتا رہا ہے، اور پاکستان کے پاس کوئی آپشن موجود نہ تھی۔ یقیناً پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جو کہ ہمیشہ سے معاشی مدد کا خواہاں رہا ہے، فوجی مدد کا خواہاں رہا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کو امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے ہمیشہ استعمال کیا ہے۔ ہم مزید پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں جاننے کے لیے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ بورڈ کی جانب۔ طلباء، جیسا کہ ہم جان رہے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار کیوں رہے، ہمیشہ ان میں عدم استحکام کیوں چھایا رہا، ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 1988 سے 1990 تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کن حالات کا سامنا کرتے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس فیز کے اندر کشمیر کی وجہ سے اور افغان کی جنگ کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، اور اس فیز میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مزید اپنے تعلقات کو کشیدہ کر لیا۔ یقیناً پاکستان پر مزید پابندیاں عائد کر دی گئیں، اور اس کی وجہ کیا بنائی گئی کہ پاکستان جوہری ہتھیار جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، اور جب سے پاکستان اس کوشش میں لگا، ہمیشہ امریکہ کی یہ کوشش رہی کہ پاکستان جوہری توانائی اور جوہری ہتھیاروں سے وڈرا کر دے، لیکن پاکستان یقیناً اپنی سلامتی کے لیے اس کو لازمی تصور کرتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے اور پاکستان کی ہر حکومت نے ہمیشہ کوششیں جاری رکھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فوجی اور مالی امداد کو اسی بہانے پر امریکہ دوبارہ سے منقطع کر دیتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1989 میں روس افغانستان سے وڈرا کر چکا تھا، اپنی افواج کو واپس بلا چکا تھا۔ تو اس معاملے کے اندر امریکہ اب دوبارہ سے افغان دباؤ سے باہر آ چکا تھا، افغان جنگ سے نکل چکا تھا۔ اب اسے پاکستان کی اس طرح سے ضرورت نہ تھی جیسا کہ افغان جنگ کے دوران تھی، تو اس لیے پھر دوبارہ سے وہی بہانہ بنا کر امریکہ نے پاکستان پر پابندیوں کو مزید بڑھایا، فوجی معاونت بھی بند کر دی، اور پاکستان کو جو معاشی امداد سوویت افغان وار کے دوران جاری رہی اس کو بھی منقطع کر دیا گیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نواز شریف دور کا آغاز ہوتا ہے۔ نواز شریف کی رجیم میں، اس کے دور حکومت میں مزید حالات خراب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنائی جاتی ہے؟ اس کی پہلی وجہ نواز شریف صاحب کا اسلامی میلان تھا، ٹل ٹو ورڈز اسلامک
انکلینیشن، اس وجہ سے امریکہ پاکستان پر مزید پابندیاں سخت کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے القاعدہ کے ساتھ تعلقات کے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور حالات کو مزید کشیدگی کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ پاکستان کی ضرورت امریکہ کو نہ تھی، اس لیے امریکہ نے معاشی پابندیاں بھی عائد کیں، فوجی معاونت کو بھی منقطع کیا تاکہ پاکستان مجبور ہو جائے اور اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے سے وڈرا کر دے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 1993 سے 96 کے دوران امریکہ نے معاشی امداد اور خوراک کی فراہمی کے لیے NGOs کو اجازت دی کہ وہ مدد فراہم کریں اور پاکستانیوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی۔ یقیناً امریکہ اس حوالے سے پری پلانڈ تھا کہ آنے والے وقت میں ممکنہ طور پر پھر سے پاکستان کی ضرورت اس کو پیش آئے۔ امریکہ نے جب معاشی امداد جاری کی تو اس کے ساتھ ساتھ US emphasized on the economic reformation in Pakistan and particularly US emphasized on the privatization of institutions۔ امریکہ نے پاکستان پر پابندی لگائی کہ وہ اپنے ملک کے اندر معاشی اصلاحات بھی کرے اور اداروں کی نجکاری بھی کرے تاکہ حکومت کے اخراجات کو منیمائز کیا جا سکے۔ یہی معاملہ دیکھتے ہیں کہ پھر 9/11 کا انسیڈنٹ پیش آتا ہے۔ 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر القاعدہ کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے، اور اس معاملے کے بعد ساری دنیا کے حالات جہاں بدلتے ہیں، یقیناً پاکستان کے لیے بھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک بہت بڑا شفٹ آتا ہے۔ امریکہ کو دوبارہ پاکستان کی ضرورت پیش آتی ہے اور دوبارہ سے پاکستان کو صف اول کا کردار ادا کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آگے بڑھتے ہیں۔ یقیناً پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں اور افغانستان پر حملے کے لیے ہر ممکن معاونت امریکہ کو فراہم کی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 2003 میں انہی خدمات کے عوض میں امریکہ پاکستان کو $1 بلین کا قرض معاف کرتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے اور 2008 میں فضائی حملہ ہوتا ہے پاک افغان بارڈر پر، اور 10 پاکستانی فوجی شہید کر دیے جاتے ہیں، جس کو ہم سلالہ چیک پوسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس انسیڈنٹ کے بعد پاکستان اور امریکہ کے حالات کشیدہ ہوتے ہیں اور نیٹو سپلائی کو پاکستان روک دیتا ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ کچھ عرصے تک چلتا ہے۔ بالآخر 2009 میں امریکہ پاکستان کو ایک معاشی پیکیج دیتا ہے اور اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بعد پاکستان سے اپنے تعلقات کو دوبارہ سے استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حالات میں جب کشیدگی آتی ہے تو لازمی حصہ ہے اس بات کا کہ آخر کار اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ اپنائی جاتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات جب کشیدگی آتی ہے تو پاکستان کو خوش کرنے کے لیے فوجی معاونت فراہم کی جاتی ہے، معاشی امداد دی جاتی ہے۔ یہ ہر ترقی پذیر ملک کی کمزوری رہی ہے کہ جب بھی اس کو کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو بڑی طاقتیں ان کو معاشی پیکج دے کر اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتی ہیں۔ موجودہ حالات میں جب ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب امریکہ افغانستان سے واپس جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں نہ صرف معاونت کرے بلکہ ایک اہم کردار نبھائے اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے، اور یہ پروسیس یقیناً شروع ہو چکا ہے اور پاکستان کا کردار اس میں بہت اہم ہے۔ پاکستان افغانستان کے لیے بھی امن کا خواہش مند ہے، کیونکہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے وابستہ ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان بھی ایک پرامن اور خوشحال ملک بنے۔ یقیناً جب ہمسایہ ممالک پرامن اور خوشحال ہوتے ہیں تو آپ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں،
اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ پاکستان خوشحال ہوگا، مستحکم ہوگا تو پاکستان نہ صرف اس خطے کے لیے بہتر طور پر کردار ادا کر سکے گا، بلکہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی برابری کی بنیاد پر استوار کرنے کے قابل ہوگا۔ اس ضمن میں طلباء یہ بتانا ضروری ہے کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ سوال بہت اہم ہے، اور یہ بورڈ کے ایگزام میں کئی بار تفصیلی سوال کے طور پر آ چکا ہے۔ اس میں سے ایک مختصر سوال بھی چنا جاتا ہے جو خاص طور پر 9/11 انسیڈنٹ ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو بہت بہتر طریقے سے یاد رکھنا ہے، اور اس سوال کو بہت عمدہ طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے تاکہ آپ بہتر طور پر ایگزام میں اسے اٹیمپٹ کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں اپنے سوال تحریر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔